السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا ملک میں الیکشن ہوں گے یا نہیں، اور اگلا وزیر اعظم کون ہے. بہرحال ملکی سیاست کی اگر بات کریں تو الیکشن کے اعلان کے بعد اب ہر پاکستانی سیاست میں گزرتے دن کے ساتھ ایک سیاسی منظرنامے میں تبدیلی دیکھ رہا ہے. بہرحال 2018 میں جو چیزیں پی ٹی آئی اور عمران خان کے گرد گھوم رہی تھیں، اب وہ نون لیگ اور نواز شریف کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. پی ایم ایل این نے اپنی ابتدائی سیاسی حکمت عملی بنا لی ہے. پہلے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ مختلف سیاسی رہنماؤں کے پاس خود جائیں، ان سے مل لیں، لیکن اب انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ایک گرینڈ زورانہ دیا جائے گا. سارے سیاسی مخالفین اور اتحادیوں کو کھانے پہ دعوت دی جائے گی. ان کے شریف خاندان بہرحال کھانے کے معاملے میں تو مشہور ہے نا. ان کے اور ہر رپورٹر جو ہے ان کے نمبر آف ڈشز ہی گناتا رہتا ہے لوگوں کو. تو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی میں بڑھنے والی دوریوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے. اور نواز شریف یقینی طور پہ بلاول بھٹو زرداری کو اور زرداری صاحب کو بھی مدعو کریں گے. تو پنجاب سے استحکام پارٹی چودھری شجاعت خاندان، کیونکہ وہ بھی شریف خاندان کے آج کل بہت قریب ہے، مولانا کو بھی مدعو کیا جائے گا. لیکن اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں بات کہ نون لیگ نے اصولی فیصلہ کیا ہے کہ کاف لیگ سے صرف 2 لوگوں کو ٹکٹ ملے گا، ایک طارق بشیر چیمہ اور ایک چودھری شجاعت کے صاحبزادے. کسی اور کو وہ دینے کو تیار نہیں. خاص طور چودھری وجاہت کے بچوں کو ٹکٹ دینے سے انہوں نے کھلم کھلا انکار کر دیا. ان کا یہ کہنا، اور بائی دا وے میں ان سے اگری کرتا ہوں، یعنی وائی ناٹ. وہ کہتے ہیں کہ جس نے میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ دیا تھا اس کو تو ہم دینے کے یعنی ہم پابند ہیں، لیکن جس نے ہمارے خلاف ووٹ دیا یا ہمیں ووٹ ہی نہیں دیا، ہم اس کو ٹکٹ کیوں دیں. تو اب چودھری شجاعت اور ان کا بیٹا جو ہے وہ تو سیف ہے، اور طارق بشیر چیمہ بھی سیف ہے، اور چودھری وجاہت جو ہیں ان کے بچے جو ہے وہ رول گئے پرویز الہی کی حمایت کرنے میں. بہرحال اچھا، کل ایک خبر میرے پاس آئی ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بڑے ایک مدبر مبصر نے مجھے بتائی، اور جب یہ خبر بتا رہے تو جماعت اسلامی کے سینئر رہنما جو ہیں، جن میں جناب لیاقت بلوچ صاحب اور فرید پراچا صاحب، یہ بیٹھے ہوئے تھے ہماری ٹیبل پہ. تو انہوں نے ہنستے رہے، انہوں نے اس پہ انکار نہیں کیا یا انہوں نے کوئی جملہ نہیں کسا. تو مجھے اس خبر میں پھر دم لگا. وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف یہ کوشش کری ہے کہ جماعت اسلامی سے پنجاب کے لیول پہ اس کا الائنس ہو جائے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جس کے کارکنان جو ہیں وہ کسی بھی آفت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور جماعت اسلامی کو الیکشن کا کھیل پتہ ہے، وہ ووٹنگ بیلٹ باکسز کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. اور اس طرح جو ان کا منترا نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، اس پہ ان کو کمپرومائز بھی نہیں ہوگا اور اپنے وہ بیلٹ باکسز بچا لیں گے. مثلا ایک سیٹ کا حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جو مجھے دیا گیا، میرا نہیں ہے یہ تجزیہ. وہ یہ ہے کہ شفقت صاحب جو ہیں وہ تو اب 9 مئی کے بعد تقریباً آؤٹ ہو چکے ہیں سیاست سے، نان ایگزسٹنٹ ہے، تو ان کا حلقہ خالی ہے. اور یہیں سے پھر ہو سکتا ہے کہ لیاقت بلوچ صاحب جو ہیں وہ پنجہ لڑا لیں. اب وہ آئیں گے تو پھر ونگز میں ان کے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے 2 یا 3 بندے جو ہیں ان کو اپنے ونگ میں وہ لے لیں. تو اس طرح سے یعنی ڈفرینٹ حلقوں کے اوپر کو اس وقت سٹڈی ہو رہی ہے کہ وہ کیا کریں گے. بہرحال آتے ہیں میاں صاحب کے. میاں صاحب تو پیپلز پارٹی کو مدعو کریں گے، پنجاب سے استحکام پارٹی کو مدعو کریں گے، چودھری شجاعت کو مدعو کریں گے، مولانا کو خاص طور پر مدعو کیا جائے گا. اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پارٹی کے سینئر رہنما اور کچھ سینئر سیاستدان انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ تحریک انصاف کے وفد کو بھی بلائیں. اگر ایسا ہوتا ہے یہ پاکستان سیاست کے لیے بہت ایک اچھا قدم ہوگا. ایک جگہ تو بیٹھے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. اس کی وجہ ہے کہ نون لیگ کے سارے سیرے رہنما پی ٹی آئی کو انتخابی پروسیس سے باہر نکالنے کے حق میں، اور دوسرا پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی شدت جذبات میں اتنا آگے جا چکی ہے کہ اگر وہ آئیں گے زور آنے پہ تو ان کا ووٹر اور ان کا سپورٹر جو ہے وہ ان کو بہت برا بھلا کہے گا. لگتا تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی نہیں آئے گی. اب جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں، موسم بدل رہا ہے، نئی سیاسی فصل پکنے کے قریب ہے. اور ویسے بھی وہ سیاسی فصلی بٹیرے جو ہر فصل کے ساتھ رخ تبدیل کرتے ہیں، اڑان بھرتے ہیں، وہ ایک بار پھر تیار ہو چکے ہیں. جہاں انہیں لگے گا کہ یہاں دانا پانی زیادہ ہے یا پانی میٹھا ہے، وہاں چلے جائیں گے. اس بار لگ رہا ہے کہ ان کا دانا پانی جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر ہے. تو آپ سمجھے 25 سے قریب لوگ جو ہیں، 25 سے 30 لوگ جو الیکٹیبلز ہیں، یہ بھی نون لیگ میں شامل ہونے جا رہے ہیں. بلوچستان کے درجن سے زیادہ سابق اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں گے.
یہ الیکٹیبلز جو ہے نواز شریف صاحب کو اگلے چند دنوں میں کوئٹہ آمد موقع پہ باقاعدہ شمولیت کا اعلان کریں گے، اور شنید ہے کہ یہ سب کچھ جام کمال کے اشارے پہ ہو رہا ہے۔ جام کمال خود نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو جام کمال کے پچھلے دنوں مریم نواز شریف سے ملاقات بھی ہوئی تھی، سردار ایاز صادق نے بھی اسی ہفتے کوئٹہ کا دورہ کیا تھا۔ معاملات تو طے پا گئے، بس اعلان باقی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جو لوگ اب بھی نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں، یہی لوگ پہلے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے تھے، لیکن پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک تھوڑا سا پرینک ہو گیا کہ عبدالقدوس بزنجو صاحب نے زرداری صاحب کو خط لکھا اور معذرت کر لی، اور یوں یہ سارے لوگ اب نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو الیکٹیبلز کا دوسرا گروہ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح جنوبی پنجاب سے نکلے گا، اور یہاں یہ گروہ استحکام پارٹی اور نون لیگ میں تقسیم ہوگا۔ ایک اور بات پھیلائی جا رہی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب بھی الیکشن تاخیر کا شکار ہو۔ بہرحال اب سپریم کورٹ سے بھی تاریخ آ گئی ہے، تو سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کے بارے شکوک و شبہات سے منع کر دیا، اور حقیقی طور پر ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن میں کوئی تاخیر ہو، کیونکہ نگران حکومت نے تو جہاں تک معاشی حالات سنبھالنے تھے سنبھال لی، اب تو الیکٹڈ گورنمنٹ ہی آگے آ کے معاملات کو دیکھے گی، ورنہ آئی ایم ایف سے بھی معاملات طے کرنے ہیں۔ اس سال فروری میں آئی ایم ایف سے دوبارہ بات چیت کرنی ہے، دوسرے معاشی مسائل کے حل کے لیے ہمیں ہر صورت ایک منتخب کردہ حکومت ہی چاہیے ہوگی۔ سینٹ کے الیکشنز کی بھی تاریخ قریب آ رہی ہے، تو ہمیں سینٹ کے الیکشنز کے لیے بھی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز کروانے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ الیکشن کے بعد حکومت آئے گی کس کی، وزیر اعظم بنے گا کون؟ تو اس بارے میں تو اب سارے اشارے واضح ہیں کہ میاں نواز شریف جو ابھی تک اپنی مقبولیت تو شاید واپس نہیں حاصل کر سکے، لیکن وہ قبولیت ضرور حاصل کر چکے ہیں۔ بہرحال ان کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ شہباز شریف تھے، لیکن انہوں نے جو 16 ماہ میں کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ لہٰذا اب نواز کے لیے اقتدار کے سارے راستے کھلے ہیں، اور ایک ایک کر کے رکاوٹیں ہٹائی جا رہی ہیں، اتحادیوں کو راضی کیا جا رہا ہے، الیکٹیبلز ان کی گود میں ڈالے جا رہے ہیں۔ باقی اتحادی تو تقریباً راضی ہو ہی چکے ہیں، صرف پیپلز پارٹی بچی تھی، اب اس کو بھی رام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اچانک پینترے بھی بدلے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی اپنے آپ کو یقین دلانا شروع کر دیا کہ جی دست شفقت جو ہے وہ صرف میاں صاحب کے سر پہ ہے، اس لیے وزارت عظمیٰ کے وہی امیدوار ہیں جب تک کوئی قانونی رکاوٹ ان کے راستے میں نہیں آتی۔ ایک بات خورشید شاہ نے کی، دوسری بات نیر بخاری نے کر لی۔ وہ جماعت جو کچھ عرصے تک اس بات پہ ضد تھی کہ نواز شریف کو اتنا ریلیف کیسے ملا، جلسے اور پروٹوکول پہ سوال اٹھا رہی تھی، نواز شریف کو اشتہاری مجرم قرار دے رہی تھی، اب اچانک کہہ رہی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ تو اتنا بڑا پالیسی شفٹ سمجھنے کے لیے عقل کافی ہے کہ معاملات ہو کیا رہے ہیں۔ بہرحال کراچی میں ہونے والے 10 ضمنی بلدیاتی الیکشنز میں 6 نشستیں پیپلز پارٹی لے کے سب سے آگے رہی۔ تو جماعت اسلامی 2، پی ٹی آئی اور آزاد امیدوار ایک نشست پہ کامیاب ہوئے۔ تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی وہ ایسی جماعتیں ہیں جو بلدیاتی الیکشن میں سب سے آگے تھی، پھر وہ اچانک پیچھے ہو گئے اور پیپلز پارٹی آگے آ گئی۔ آنے والے الیکشن کا آپ کو رزلٹ پتا چل رہا ہے کراچی کا، کچھ ایسا ہی رزلٹ ہونا ہے۔ دیکھتے رہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو بیل آئیکن کو پریس کریں۔ Until the next time, اللہ حافظ۔